عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف خورشید شاہ پلان کے اوپر عمل شروع ہو چکا ہے اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک اہم شخصیت نام ان کا پیش خدمت میں آپ کو کر دوں گا، وہ لندن میں پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت وہ لندن میں ہیں، 2 دن ان کو ہو گئے ہیں لندن میں وہ مقیم ہے۔ وہ مشن لے کے، وہ فارمولا لے کے، وہ پوری کی پوری پلاننگ لے کے اپروول کے لیے یا غور و خوض کے لیے کہ نواز شریف صاحب اس پر غور و خوض کر لیں، جو سوال جواب ہیں وہ کر لیں اور پھر اس کو اپروو کر دیں، تو وہ لے کے پہنچ چکے ہیں۔ اور اس وقت بہت بڑے لیول کی جس کو ہم کہیں کہ سیاسی کھچڑی پک رہی ہے، یا کوئی کھچڑی نہیں کہنا چاہیے، کوئی بریانی پک رہی ہے، یوں کہہ لیں کہ بڑی خوشبودار قسم کی بریانی ہوگی، کیونکہ جو اس وقت خبریں آ رہی میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ خورشید شاہ صاحب جب باہر آئے تھے، انہوں نے یہ پلان پیش کیا تھا کہ جی کہ آپس کی لڑائی چھوڑیں، مطلب ہماری کیا ہے وہ کہ مطلب کہ ایک دوسرے ماں کو پٹ رہے ہیں۔ حالانکہ کل جو میں نے سوال کیا، پھر جب یہ خبر ہم ڈسکس کر رہے تھے میں ایک سورس کے ساتھ، کہ کل آصف علی زرداری صاحب نے لاہور کا مارکے میں وہ 35,000 ووٹ لینے کے بعد جو لب و لہجہ اختیار کیا ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں، اس کے بعد مطلب یہ توقع کرنا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کر کوئی جوائنٹ وینچر کرے گی پاکستان کی اس حکومت کے خلاف، وفاقی حکومت کے خلاف، تو یہ تھوڑی سی عجیب بات نہیں لگتی؟ تو اس کے اوپر مجھے جواب دیا گیا وہ یہ تھا کہ جب سے پی ڈی ایم سے پاکستان مسلم لیگ نون نے یا مولانا فضل الرحمان نے کک کرائی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، تو تب سے یہ ایک دوسرے کے خلاف ہوا میں تلواریں بھی چلا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گڈی بھی کھیل رہے ہیں، ہوا میں تلواریں باہر چلاتے ہیں، جس طرح کل انہوں نے تقریر کی، لیکن پارلیمنٹ کے اندر وہ متحدہ اپوزیشن کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس کی تازہ حالیہ مثال کہ کل 6 دسمبر کو جو ایک سیکیورٹی کے حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی کو بریفنگ دینی تھی موحد یوسف صاحب نے یا وفاقی حکومت نے، اس میں متحدہ اپوزیشن پیپلز پارٹی کا فیصلہ اپوزیشن یا نون لیگ کے ساتھ تھا۔ تو یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اب 2 معاملات ہیں کہ دشمن ایک ہے، اس دشمن کے بعد یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑنا ہے، تو وہ خیر لمبی بات ہو جائے گی۔ ایاز صادق صاحب اس وقت لندن میں موجود ہیں، وہ سابق سپیکر ہیں اور وہ ان کے پاس 20 سے 22 پی ٹی آئی کے ایسے اراکین اسمبلی کی لسٹ موجود ہے جو اس وقت پاکستان کی متحدہ اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں، جن کے بارے میں دعویٰ کیا تھا یہ جو جوائنٹ سیشن تھا جس میں قانون سازی ہوئی تھی، مطلب وہ ای وی ایم وغیرہ کی جو قانون سازی ہوئی تھی، اور جس کے اوپر اپوزیشن کا کلیم تھا کہ اس سیشن کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول پلے کیا ہے اور جو اتحادی حکومت کے چھوڑ کے جانا چاہ رہے تھے ان کو واپس لے کے آئے ہیں، اور کہا کہ آخری دفعہ ہمارے کہنے پہ ووٹ ڈال دیں ورنہ وہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ وہ گڑبڑ جو بھی تھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آئی ایم ایف والا معاملہ تھا، تو وہ اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ کرنا تھا، یعنی کہ پاکستان کی سے آزاد کر کے آئی ایم ایف کو جواب دہ کرنا تھا، جو بھی اس کی پولیٹیکل کانوٹیشن آپ کر لیں، تو اس کے اوپر وہ ان کا ایمفیسس تھا۔ تو وہ چاہ رہے تھے، تو ای وی ایم والا وہ کہتے ہیں یہ عمران خان صاحب شوگر لگانا چاہ رہے ہیں، لگا لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو اس میں یعنی کہہ لیں کہ سیشن میں جو لوگ تھے یعنی جو دعویٰ کر رہے تھے کہ نہ صرف اتحادی ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، مسلم لیگ نون کا دعویٰ تھا، رانا ثناء اللہ صاحب کا دعویٰ تھا، انہوں نے پاکستان کے ایک معروف میرا خیال ہے کامران نہیں یہ کیا نام ہے جی ان کا، شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں انہوں نے یہ والا بیٹھ کے کلیم کیا تھا کہ نہ صرف اتحادی ہمارے ساتھ رابطے میں تھے بلکہ جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں بہت سے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے۔ اور خواجہ آصف صاحب نے یہ آسمہ شرازی صاحبہ کے بھی پروگرام میں یہ والی بات بیٹھ کے کہی تھی، انکشاف کیا تھا کہ وہ ہمیں کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کے جو اراکین اسمبلی ہیں کہ ہم ابسٹین کر جائیں گے، یعنی ہم غیر حاضر ہو جائیں گے، ہم آپ کہیں ہم ان کے خلاف ووٹ دے دیں گے۔ گارنٹی کیا مانگ رہے تھے کہ اگلی دفعہ ہمیں جناب آپ نے ٹکٹ دینی ہے یعنی نون لیگ کی طرف سے۔ اور یہ وہ جو الیکٹیبلز ہیں عموماً وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، وہ ان کی اپنی سیاست ہوتی ہے اور ان کو وہ بس جو جیتنے والی پارٹی ہوتی ہے اس کا ٹکٹ چاہیے ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت زور لگ جائے، 5-10 ہزار ووٹ جو ہیں وہ اضافی پڑ جائے پارٹی کے تو وہ جیت جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا یہ اور یہ پھر یہ بات پہلی دفعہ سامنے آئی تھی جب
یوسف رضا گیلانی صاحب الیکشن لڑ رہے تھے سینٹ کا، تو تب انہوں نے یعنی کہ جو ان کے جو ووٹر تھے یا ووٹر سے کہہ لیں کہ وہ جو الیکٹرول کالج ہے یعنی قومی اسمبلی، وہاں سے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی کہ ہمیں نون لیگ یعنی کہ ووٹ پیپلز پارٹی کے امیدوار کو دیں گے، وہ متحدہ تھا، لیکن آپ جو ہے وہ گارنٹی نون لیگ ہمیں دے کہ ہمیں آپ ٹکٹ دیں گے۔ تو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ کنسیڈریبل ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پھر دیکھنا ہوگا کیس ٹو کیس کے وہ سیریس کتنا ہے، وہ دھاندلی سے تو نہیں منتخب ہوا، اس کی اپنی کتنی ورتھ ہے، تو یہ چیزیں دیکھ کے ٹکٹ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بڑی لسٹ لے کے وہ جو ہے وہ 20 سے 22 افراد کی وہ لندن میں موجود ہیں۔ ایاز صادق صاحب، اب یہاں پر $1 ملین کویسچن ہے کہ خورشید شاہ صاحب جنہوں کا یہ فارمولا ہے کہ محبتیں بڑھائیں اور دشمن کو بھگائیں اور جو انقلاب ہے وہ ان ہاؤس لے کے آئے، یہ فارمولا جو ہے چلے خورشید صاحب کا، شاہ صاحب کا تو پیپلز پارٹی کے اندر ایک قد کاٹ ہے، ایاز صادق صاحب کا بھی ہے، میں یہ نہیں ان کو چھوٹا نہیں ثابت کرنا چاہ رہا، لیکن وہ اس مشن کے اوپر وہ ہراول دستے کی صورت میں وہ کمانڈر یا ان کے وہ کہہ لیں کہ لیڈ کیوں کر رہے ہیں اس کو، تو اس کے پیچھے ایک پوری لمبی داستان ہے، وہ داستان میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب لاہور میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں اور تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ان ہاؤس چینج لانے کے لیے یہ تیار ہیں۔ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ پہلے ہم نے رابطہ کیا تھا ایک دفعہ، تب وہ ان کا موڈ نہیں تھا، اب سنا ہے کہ ان کا بھی موڈ ہے، ہم ان کے ساتھ پورے رابطے میں ہیں اور کسی بھی وقت جو ہے وہ کایا پلٹ سکتی ہے، عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف جو ہے یا عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ گورنر پنجاب اگر لندن میں بیٹھ کر چوئی سرور اگر کوئی لابنگ کر رہے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، معافی چاہتا ہوں۔ تو گیم پک چکی ہے سادہ الفاظ میں، اور یہ جو مایوسی والی بات اس لیے نہیں ہے، وہ تھوڑا سا میں بھی پچھلے ولاگ میں نے ذرا پی ڈی ایم کی تھوڑی سی وہ بینڈ بجایا تھا۔ اب یہاں پر باتیں شروع ہوتی ہیں نون لیگ کے اندر سے، اور پیپلز پارٹی کے کچھ دوست کیا فیڈ دے رہے ہیں یا فیڈ بیک دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ جو سڑک والی پالیٹکس ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈیلے کیا ہے، اور نواز شریف صاحب جو ہے ان کو ہم سمجھانے کی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان ہاؤس چینج جو ہے وہ ہم کسی کی مرضی کے بغیر لا سکتے ہیں، ہمارا اور آپ کا مطالبہ محض اتنا ہے کہ وہ جن کی مدد کے بغیر ان ہاؤس چینج نہیں آتا وہ صرف نیوٹرل ہو جائیں، تو وہ نیوٹرل ہو جائیں گے۔ اب یہ نیوٹرل کس طرح ہوں گے یہ تو پھر اشارے ہی ہیں، یہ پھر سیاستدان کا کام ہے کہ وہ سمجھے کہ کس طرح نیوٹرل ہوں گے کس طرح نیوٹرل نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد بھی اگر کوئی سجی دکھا کے کھبی بج گئی تو پھر میرا خیال ہے کہ اگلے 5 سال بھی جو اپوزیشن ہے یا مسلم لیگ نون کہہ لیں پیپلز پارٹی کہہ لیں وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہے گی۔ لیکن کرائن یہ بتا رہے ہیں، حالات یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے امیدیں نہیں ہیں لوگوں کو، وہ ان سے پلہ پاک کروانا ضروری ہے۔ مطلب آپ یہ میں اس سے زیادہ کھل کر کیا بیان کروں کہ جو کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کو سلیکٹ کیا گیا اور عمران خان صاحب کی وجہ سے وہ جو ہے وہ دستار بھی گئی، فضیلت بھی گئی، امامت بھی گئی، سارا کچھ گیا، تو لہٰذا جن کو سمجھ آنی تھی ان کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں طرف عمران خان صاحب کے بعد بھی ایک نیوکلیر آپشن ہے اور دوسروں کے پاس بھی ایک نیوکلیر آپشن ہے جو ان کے کیا لیں کہ گاڈ فادر تو نہیں کہنا چاہیے، وہ تو نواز شریف صاحب کو کھوسا صاحب نے کہا تھا، مطلب پاکستان کے میجر جو کہتے ہیں نا کی جو کہتے ہیں پلیئرز جو ہیں وہ ان کے پاس بھی پھر نیوکلیر آپشن ہے، اور نیوکلیر آپشن پاکستان میں 3-4 دفعہ تو استعمال ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب نے استعمال کی تھی پریزم مشرف صاحب کے خلاف، پھر پریزم مشرف صاحب نے بھی استعمال کر دی، تو اس طرح کے سین سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ کون بچنا چاہ رہے ہیں؟ نیوکلیر، جن کے پاس اصل نیوکلیر آپشن ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار اس طرح نہ ہی کریں، اس طرف نہ ہی جانا پڑے، تو پھر لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں کہ جناب ہم نہ ان کے مطلب ڈسپلن کے تو تابع ہیں، لیکن یہ کہ جی کہ وہ غیر ضروری یا کوئی جو ہوتی ہے کہ بہت کیا اس کو کہیں گے آؤٹ آف دا وے جا کے جو حمایت کرنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو جوائنٹ سیشن کے اندر جو حمایت تھی کہ فون کر کے، اب کہنے کا مطلب ہے کہ وہ شاید کہہ رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ اب ہماری طرف سے فون کوئی نہیں جانے کسی کو، جو چلے گئے سو چلے گئے، اور وہ بھی صرف پاکستان کا چونکہ اسٹیٹ کا ایشو تھا،
IMF کی طرف سے معاملات رکے ہوئے تھے، شرائط وہ جو تھیں کہ آپ اسٹیٹ بینک کو اتنا انڈیپینڈنٹ کر دیں کہ وہ جو ہی آپ کے قومی خزانے میں مطلوبہ رقم آ جائے تو وہ پکڑ کے ہمیں پکڑا دیں، ہماری قسط پوری ہو جائے. اس سے زیادہ ان کا کوئی سروکار نہیں تھا اس معاملے کے اوپر، اور وہ اسی شرط کے اوپر وہ انہوں نے قسط روکی ہوئی تھی. وہ قانون پاس ہو چکا ہے، قسط آنے والی ہے یا آ جائے گی، بہرحال جو بھی صورتحال ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس کام میں اس کار خیر کے لیے ایاز صادق ہی کیوں؟ مطلب شہباز شریف صاحب جاتے تو بہت زیادہ شور پڑنا تھا، ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب کو جو قبولیت پہلے کسی دور میں تھی، وہ انہوں نے جو کروایا تھا نا وہ والا آرمی ایکٹ میں ترمیم والا معاملہ، وہ گارنٹر تھے اور ووٹ ان کے کہنے کے اوپر جو تھا وہ پڑا تھا. تو تب سے یعنی کہہ لیں کہ وہ ان کا وہ مقام اس طرح سے نہیں رہا وہاں پر، تو لہٰذا وہ بھی لیڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. تو ایاز صادق صاحب جو ہیں یہ اپنا کہہ لیں یہ پنڈی گروپ ہے. جس طرح آپ ان کے، میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں. جھنگ سے شیخ وقاص اکرم، وہ مطلب سیاستدان ہیں، وہ پرویز مشرف دور میں کاف لیگ میں تھے، پھر ایک دو تھوڑے سے عرصے کے لیے وہ نون لیگ میں بھی آئے، پھر نون لیگ میں ہی ٹیکنیکلی وہ نون لیگ میں ہی ہیں، لیکن وہ کہہ لیں کہ ذرا پیچھے ہو گئے ہوئے ہیں جب سے نون لیگ زیر تاب ہے. تو شیخ وقاص اکرم صاحب جب مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے تو پھر وہ جو ایک ریسیپشن سی ہوتی ہے، ملاقات وغیرہ، کھانا شانا، تو نواز شریف صاحب وہاں پر تھے. تو انہوں نے گفتگو کے دوران بتایا کہ میں اور ایاز صادق صاحب جو ہیں یہ ہم لندن میں دورے کرتے رہے اکٹھے. تو وہ یعنی GHQ کے وفد بھیجتا ہے تو اس میں ہم اکٹھے ہو کے جاتے تھے. تو میاں صاحب جناب چونک پڑے اور انہوں نے ایاز صادق تم GHQ میں مطلب تمہارا آنا جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ بڑی پرانی بات ہے. تو یہ نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ GHQ کے ساتھ ان کی شناسائی، ان کا آنا جانا، جس طرح شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ بیوروکریٹ یعنی اپنے ریٹائر ہونے کے بعد یا سرکاری عہدہ چھوڑنے کے بعد جو ہیں وہ جو کہہ لیں کہ جو ان کے گروپس ہوتے ہیں GHQ کے تھنک ٹینکس کہہ لیں یا جو بھی اس طرح کے گروپس ہوتے ہیں پروفیشنلز کے، اس میں وہ اٹیچ رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے وہ منظور نظر بھی ہیں اور ہر سسٹم میں کہیں نہ کہیں وہ ان کی جگہ بن جاتی ہے. تو ایاز صادق صاحب بھی اسی طرح کے ہیں، لیکن ایاز صادق صاحب کا معاملہ تھوڑا سا کٹائی میں پڑ گیا تھا. وہ والا بیان دینے کی وجہ سے وہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں، تو وہ کسی نے سمجھ لیا کہ یہ شاید پاکستان کے یونیفارم کو یہ والی بات کی گئی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرا اشارہ عمران خان صاحب کی طرف تھا، کیونکہ عمران خان صاحب جس طرح خطاب کر رہے تھے ابھی ندن والے واقعے کے اوپر، تو اس طرف اشارہ تھا. تو بہرحال وہ والا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب کی شناسائی پرانی ہے اور ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ ان کے لنکس کی وجہ سے یہ کہ مطلب خیال یہ کیا جائے گا کہ شاید وہ چونکہ ان کا رابطہ پرانا ہے تو وہ اندر سے اچھی خبر یا جو بھی صورتحال ہے وہ پراپر بتا سکیں گے اور لا بھی سکیں گے خبر اور پہنچا بھی سکیں گے خبر. تو یہ میری اپنی یہ آبزرویشن ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. تو یہ والا جناب سمپل سا معاملہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ نہ صرف یہ والا معاملہ کہ 20-22 لوگ جو ہیں وہ PTI کے ٹوٹنے کے لیے تیار ہیں. نواز شریف صاحب اس کے اوپر غور و خوض کریں گے کہ یہ بندے میں کتنی صداقت ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، دھوکہ تو نہیں دے گا، پریشر میں تو نہیں آ جائے گا. اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو 20-22 لوگ ہوتے ہیں وہ جب، میں معافی چاہتا ہوں یہ میں اس کو چھیڑ دیتا ہوں، 20-22 لوگ جب اس طرح این بلاک ایک ٹوٹ کے آتا ہے تو وہ وہ آزاد ماحول میں مطلب اس کو جب پتہ ہونا کہ کہیں بڑی جگہ تو ڈنڈا نہیں پینا تو وہ پھر آتا ہے جب اس کو سینس کر لیتا ہے کہ پائن کام لگ گیا ہوا ہے. تو یہ سینس ہمیں باہر، ہم لے مین ہیں، ہم پالیٹیشین نہیں ہیں، ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا کم لگ چکا ہوا ہے. تو پھر اسی وجہ سے وہ پچھلے دنوں وہ ٹوٹ کے جا رہے تھے نا. MQM بھی روٹ رہی تھی، یہ کاف لیگ بھی روٹ رہی تھی. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ لوگ بھی جو پارٹی کے اندر ہیں یہ اپنا اگلا راستہ دیکھ رہے ہیں، اگلا الیکشن دیکھ رہے ہیں. تو یہ سینس کر چکے ہیں کہ ہوا بدلنے والی ہے، تو اس لیے وہ تیار ہیں. تو بہرحال الٹیمیٹ جو ہے وہ جائزہ انہوں نے لینا ہے. اور پھر نواز شریف صاحب جو خورشید شاہ فارمولہ ہے کہ جی کون پرائم منسٹر ہوگا، کیا کریں گے، 90 دن کے اندر الیکشن کرنے ہیں، فوری اسمبلیاں توڑنی. کیونکہ نواز شریف صاحب کا ہے کہ جی کہ آپ جو بھی ان کو اسی صورت ان ہاؤس تبدیلی جو ہے چینج
وہ منظور کرنے کے لیے تیار ہیں کہ فوراً یہ ادھروں حلف چکے ہیں تو ادھروں جناب اسمبلیاں توڑنے والے پاسے چلے جاؤ. یہ ہم نے گند نہیں اٹھانا جو گند پڑ چکا ہے. نیا الیکشن, اور اس الیکشن میں بھی گارنٹی ہو کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی طرف کی سائڈ نہیں لے گی, بلکہ فری اینڈ فیئر اور ایون پلے گراؤنڈ دے گی سب کو. اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا, کوئی فیورٹ نہیں ہوگا, کوئی ہاٹ فیورٹ نہیں ہوگا, کوئی دشمن نہیں ہوگا, کوئی کڑ کھاتی کوئی چیز نہیں ہوگی. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اب یہ جائزہ لینا ہے, نواز شریف صاحب نے اپروول انہوں نے دینی ہے. ادھر پیپلز پارٹی اوکے ہے, پیپلز پارٹی کے اپنے معاملات ہیں, وہ پھر کبھی ہم ڈسکس کریں گے کہ پیپلز پارٹی فیوچر اپنا کیا دیکھ رہی ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگ اپنا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں. فی الوقت اتنا ہے کہ جوائنٹ وینچر ہونے کو ہے متحدہ اپوزیشن کا, اور یہ کسی بھی وقت جو ہے وہ ٹلی کھڑک سکتی ہے, اور کسی بھی وقت آپ کو بریکنگ نیوز مل سکتی ہے. اور ریاض صادق صاحب آ جائیں گے 1-2 دن میں, تو چیزیں گریجولی اپنا راستہ بنا رہی ہیں. سیاست اپنا راستہ بنا رہی ہے, رکی ہوئی نہیں ہے. سیاست چلنے کے نام اور چل رہی ہے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.